قوم کا المیہ کہہ لیں یا خاصہ ہے کہ جب کوئی ہماری سالمیت پہ کوئی حملہ ہوتا ہے اس وقت پھر ہم ایسے ہیں کہ بس سیسا پلائی دیوار ہے. لیکن میں پھر آج جیسے بھارت کا واقعہ ابھی حال ہی میں ہوا پھر یہاں پہ ایک بات میں کہوں. دیکھیے آج ہم لوگ پھر بکھر رہے ہیں. آج ہماری سیاست جو ہے خاص طور پہ میں شرازہ بکھرا ہوا. بڑی تکلیف سے یہ بات کرتا ہوں کہ میاں صاحب اینڈ کب ہوگا؟ آپ تو اتنے سیزنڈ سیاستدان ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ ہماری اسمبلی کی کارروائی دیکھ لیں، آپ کہیں پہ بھی بات کر لیں، ایک دوسرے پہ سوائے الزام کے اور کوئی بات نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے، وہ ہماری اپوزیشن ہو، وہ ہماری حکومت ہو، جہاں پہ ملک کی مفاد کی بات ہے، جہاں پہ ریاست کی بات ہے، وہاں پہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے. وہاں پہ ہمیں جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، ہمارے آرمی چیف نے جو اچھا کام کیا اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا. اور جہاں پہ کوئی ان کی غلطی ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور وہ اسمبلی کے اندر بھی بات ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آج میں ایک اور بات کہتا جاؤں. دیکھیے ابھی جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر میاں صاحب قابل حل ہے. ویسے نہیں سر، اس میں میں تھوڑا چند ایک شاید میں کہا جو انہوں نے 12 وہ سیٹوں کا تھا جو ان کا، دیکھیں وہ بیٹھ کے ہونا ہے اسمبلی کے اندر. ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی وزارتوں کی کمی جو ہے وہ بھی اسمبلی کے اندر ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کچھ چیزیں جو ہیں نا ان کے ساتھ وہ کرنے کو تیار ہے. پاکستان گورنمنٹ تو سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن جو کچھ ہے وہ قانون سازی ہے وہ تو اسمبلی کے اندر ہوگی، وہ تو اسمبلی میں بیٹھ کے ہوگی. اس پہ ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ صبر تحمل سے کام کرتے ہوئے وہاں پہ اسمبلی کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے پاکستان کی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اس وقت فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اور جو اس وقت غزہ پہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے، پوری بات ہونی چاہیے، پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت دو ریاستوں کا جو اس وقت 2 نیشن تھیوری کا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا آج تک 78 سال میں ہم نے نہیں مانا اسے. ہم تو کہتے تھے ایک اسٹیٹ ہے اور وہ فلسطین. 78 سال سے ہمارے قائد نے جو پاکستان بنتے جو اس نے کہا تھا کہ یہ ایک حرامی بچہ ہے یورپ کا، اس کو ہم نہیں مانیں گے، اسرائیل کے بارے میں. آج ہم نے اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ پیچھے جب نگران گورنمنٹ تھی اس کے اندر مجھے یاد ہے آپ کے یہاں ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ یہ کاکڑ صاحب کون ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے قائد نے ان کو جو ہے نا حرامی بچہ کہا، جو ہمارے وہ نگران وزیر اعظم تھے. ہاں جی، انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور اب یہ بات آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا جو ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی جو محبتیں ہمارے ساتھ جو ہم پہ نچھاور ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بھی یہ ایک بات ہے آج. اور ایک بات اور آپ سے میں کہتا جاؤں، میں یقین مانے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی حالات ان کے بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہیں. آج امریکہ کے اندر بھی بڑی بے چینی اور اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ وہ جو پوری دنیا کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جنگیں شروع کی ہوئی، پوری دنیا کے حالات جو انہوں نے اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے وہ ان کے بس میں نہیں رہا، وہ وہاں پہ عوام ان کی، اور خاص طور پہ یہ ٹرمپ جو ہے، یہ رجیم جو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ اپنی معیشت پہ توجہ دیں. اور آج میں دیکھیں اگر آج ہمارے عرب جو ہیں، آج ہماری ساری جو مڈل ایسٹ قوت ہے اسلامی، اگر آج ان سے پیچھے ہٹ جائیں، جو یہ انہیں دے رہے ہیں، جو ان سے وہ لے رہے ہیں، وہ توان کہہ لیں، وہ جو مرضی کہہ لیں، وہ ان کے معاہدے کہہ لیں، آج یہ نکال دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی معیشت کا کیا حال ہوگا. آج ان کے کوئی حالات بہت بہتر نہیں ہیں. آج وہاں پہ بھی ایک اس وقت بے چینی ہے، کئی خربوں ڈالر تو قرضہ ہے امریکہ پہ. اسی وجہ سے آج وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا ایسا حل نکل آئے، کیونکہ اسرائیل تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اسرائیل تو کہیں پہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور میاں صاحب اسرائیل کے پاس پیسہ بھی کافی ہے. نہیں دیکھیں انہوں نے ایک تیاری کی ہے، انہوں نے بہت تیاری کی سر. انہوں نے جب سے ان پہ پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری موت ہے اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور نہیں سر. ہم سے بھی پہلے جو ان کے ساتھ میاں صاحب ایسے اسرائیل کو اب بھی خوف ہے میرا خیال. سر خوف تو بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ خوف کے نتیجے میں ہوا. جو ان کے ساتھ اس کے پہلے دیکھیں کہ اسلام سے بھی یعنی اسلام تو شروع سے اسلام ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو 2 ایک واقعات ہیں ان کے ساتھ ہوئے، اس کے بعد جو پھر ہٹلر نے کیا، یہ آج ان کو اس وقت جو ہے نا آج انہیں ایک خوف تھا پوری دنیا میں، وہ اب وہ خوف زیادہ مسلمانوں سے ہے.